الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے حرام مہینوں میں جہاد کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، مسجد حرام سے روکنا اور یہاں رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ لوگ تم لوگوں سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر قابو پا جائیں تو تم کو تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخی میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں پر کافروں کی نکتہ چینی کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 2 ماہ بیشتر ماہ جمادی الاخری سن 2000 ہجری میں اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 8 یا 12 مہاجرین کی ایک جماعت کو، جس میں سوائے مہاجرین کے اور کوئی نہ تھا، مدینے سے کافروں کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک والا نامہ لکھ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جب 2 دن کا سفر طے کر لو اس وقت اس خط کو کھولنا اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر زبردستی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس طرف جاؤں؟ آپ نے فرمایا نجد کی طرف جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے
اور 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپ کا حوالہ نامہ کھولا تو اس میں مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفقا کو لے کر چلے جاؤ، یہاں تک کہ جب مقام نخلا پر پہنچو تو قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال تم کو عطا کرے اور پھر وہ مال تم ہمارے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم نامے کو پڑھتے ہی سمعاً و طاعتاً کہا اور خط اپنے ساتھیوں کو سنایا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی نہ کروں، اب جس کو شہادت کا شوق اور رغبت ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے۔ یہ سن کر سب دل و جان سے تعمیل ارشاد پر راضی ہو گئے، اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے لیے راضی نہ ہوا۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جب مقام نخلا میں جا کر اترے تو ابھی ٹھہرے بھی نہیں پائے تھے کہ اتنے میں قریش کا قافلہ دکھائی دیا، جو طائف کی تجارت کا مال، زیتون کا تیل، کشمش، چمڑے وغیرہ لے کر آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور کفار کے قافلے میں کا ایک قتل ہوا اور 2 کو گرفتار کیا، باقی لوگ بھاگ گئے۔ صحابہ کرام قیدیوں اور سامان کے اونٹ لے کر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ قافلے پر حملے کا واقعہ جس روز ہوا وہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن صحابہ کرام اس کو جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ سمجھے ہوئے تھے، مگر چاند 29 کا ہو چکا تھا، جس کا ان مجاہدین صحابہ کو علم نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ 4 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت کے مہینے سمجھے جاتے تھے، اور ان میں باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام یعنی رجب کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی کہ ہم نے شہر حرام یعنی ماہ رجب میں قتل کر کے بڑا گناہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نکتہ چینی کا جواب جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگرچہ ماہ حرام میں جنگ کرنا برا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بری وہ باتیں ہیں اور وہ گناہ بدرجہ بڑے اور سخت ہیں جو خود یہ کفار کرتے ہیں۔ تو کفار خود اپنی حالت پر نظر نہیں کرتے اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کی بوچھار کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ماہ رجب میں جنگ کرنے کے مقابلے میں کفار کے بدرجہ بڑے اور سخت گناہ یہاں آیت میں 5 بتلائے گئے۔ نمبر 1، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی لوگوں کو اسلام دین حق قبول کرنے سے روکنا، جو اسلام قبول کر لیں انہیں سخت اذیتیں پہنچانا، اور جب مکہ سے اہل اسلام نکل جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے بندوں کو جانے سے بھی روکنا۔
دوسرے کفرم بھی اللہ سے کفر کرنا یعنی اللہ کی ہستی اور صفات سے انکار کرنا۔ تیسرے مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روکنا۔ چوتھے کفار مکہ دین حق کو قبول کرنے پر اہل اسلام پر اس قدر سختیاں اور ظلم و زیادتی کی کہ بیچارے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ان کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ پانچوں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی کفار تو تم سے ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں۔ محترم سامعین، محترم مہینوں میں جنگ کا حکم۔ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کی بھی اجازت ہے۔ آگے مرتد کی سزا کا بیان ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر اور ارتداد اختیار کرنے کا حکم ظاہر فرما کر اہل اسلام کو متنبہ کر دیا گیا کہ اگر کوئی کفار و مشرکین کے کہنے سننے سے اپنے دین حق یعنی اسلام سے پھر جائے گا اور پھر توبہ کیے بغیر کفر میں مر گیا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب ضائع اور غارت ہو جائیں گے۔ مرتد کے دنیا میں اعمال ضائع ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسلام کی وجہ سے جان و مال محفوظ اور مامون تھے وہ محفوظ نہ رہیں گے۔ مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، مسلمان کی میراث سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، مرنے کے بعد اہل اسلام اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہو سکے گی، اور آخرت میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ کسی نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور عبدالآباد کے لیے جہنم کی سزا ہوگی کہ کبھی بھی جہنم سے نکلنا نصیب نہ ہوگا، اور یہ بد نصیبی ہر گھڑی اپنے آپ کو اجر اور ہر عبادت کے ثواب سے محروم پائے گا۔ غرض مرتد عن الاسلام کی حالت کافر اصلی سے بھی بدتر اور بری ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے، لیکن مرتد کی سزا قتل ہے اگر مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا دی جائے گی، یعنی ہمیشہ قید خانے میں رہے گی۔ اندینی سے مراد یہاں دین اسلام ہی ہے، کیونکہ یہاں خطاب مومنین ہی سے ہے، یہ مراد نہیں کہ کسی دین سے کوئی پھر جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان و اسلام سے وابستہ رکھے، اور جب تک زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، اور جب موت نصیب فرمائے تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب۔ یا اللہ کفار اور دشمنان دین سے ہم کو بھی جہاد کی توفیق نصیب ہو، اور کافرانہ خصلتوں سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بچائیے۔ یا اللہ آپ کی تائید اور توثیق سے ہم سے جو عمل ہو جاتے ہیں ان کے اجر و ثواب کو دنیا اور آخرت میں قائم رکھیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔